أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین کرام، ہم اور آپ بہت خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے، لیکن یہ دن ہمارے لیے یوں ہی اسلام نے عطا نہیں کیا، بلکہ اس دن کا تعلق مذہب اسلام سے ہے۔ جس تقریب میں ہم بیٹھے ہیں، اس تقریب کا تعلق اور جو رشتہ ہے، کانٹیکٹ ہے، وہ مذہب اسلام سے ہے۔ اس کو میں قرآن کریم کے دوسرے پارے کو میں نے پڑھا ہے خطبے کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی مکمل داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ سمجھ رہے میری بات؟ مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے حکم دیا، اس کے لیے غیر کے لیے نہیں، نٹھلے کے لیے نہیں، اور بے وہاں کے لیے نہیں، اور بیکاروں کے لیے نہیں، بلکہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے پہ داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے عزیز دوستو، وقت اتنا بچ چکا ہے، اتنا ہو چکا ہے کہ میرے ڈائری نکاح کے اندر تاریخ مجھے چینج کرنا پڑا ہے۔ تاریخ جو ڈیٹ ہوتا ہے شادی کا، اسے مجھے نکاح کے ڈائری کے اندر چینج کرنا پڑا ہے۔ مطلب 12:30 نہیں بلکہ 1 بج چکے ہیں، اور 18 تاریخ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ 17 تاریخ کی بات تھی اور 18 میں داخل ہو گئے۔ ہم اور آپ خود اپنے آپ میں تھوڑا دیر کے لیے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے اجاگر کریں کہ ہمارا تعلق کس سے، یا ہم یوں ہی پیدا کیے گئے، یا ہم صرف روڈوں پر بیواہوں کی طرح یا آواروں کی طرح چھوڑ دیے گئے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب دیا ہے، ان عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے معزز اور سب سے بہترین ہائی کوالٹی کا جو مذہب ہے، ریلیجن ہے، وہ مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، اور ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ لیکن میرے دوستو، وقت زیادہ ہوا، میں بھی آپ سے کچھ وقت لینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ نہیں اجازت ہے، ہم اجازت زبردستی لیں گے، اور زبردستی اس لیے لیں گے معذرت کے ساتھ کیونکہ قرآن و حدیث سے آپ کو محبت نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے محبت ہوتی، اللہ کی قسم وقت کے پابندی آپ وقت کے پابند ہوتے اور آتے، اس لیے کہ دوسرے کو تکلیف دینا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو اذیت پہنچانا، تکالیف اٹھوانا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے، اور مسلمان کی تاریخ وہ تھی جو یہودی راستے سے گزرتا ہے تو اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے کہ شاید کہ اس گلی سے مسلمان کا سفر نہ ہوا ہو، اس لیے کہ مسلمان جس گلی سے گزر جاتا ہے وہاں سے ریڑا اور اینٹا پتھر اینٹ وغیرہ سب کو صاف کرتا ہوا چلتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کسی مسلمان یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ہم اور آپ بہت ساری چیزوں میں مذہب اسلام کو ترک کر چکے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں مذہب اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بھوک کی شدت میں ضرور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پیاس بھی لگی ہے، لیکن آپ اس پیاس کو اور بھوک کو اس وقت بھول گئے ہوں گے جب آپ لہو لعب میں اور فحش کاموں میں مشغول ہوں گے، اور جب آپ نکاح کے تقریب میں آئے تو مولوی صاحب جلدی رجسٹر اٹھائیے، جلدی جلدی بس قبول کروا لیجیے۔ بس اسی مرحلے پہ میں بھی آپ کو پیغام دیتا ہوں، اللہ کی قسم مذہب اسلام نے اتنا آسان نکاح کو بنایا، اور اتنا آسان نکاح کو بنایا جتنا آسان کسی بھی مذہب میں نکاح نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں نکاح نہیں ہے۔
آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائے، علماء کی موجودگی میں میں اس بات کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تقریب کو سب سے پہلے نماز اور روزے اور زکوٰۃ یعنی دین کی ارکان جتنے بھی تھے اللہ تعالیٰ نے سب ارکان کو پہلے بعد میں رکھا، اور سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے لاگو کیا اور جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ نکاح کا تھا، نکاح کا تھا، وہ بھی کہاں؟ وہ جنت کے اندر۔ اور ساری چیزیں جتنی عباداتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے محبوب کو عطا کیا، لیکن نکاح ایک ایسی تقریب جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر عطا کیا۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمان، ہم عاشق رسول کہلانے والے، ہم اللہ کے قرآن کو ماننے والے اور صرف وہ مانتے ہیں تو جنازے کے وقت، میت کے مرنے کے وقت، اور شادی بیاہ میں سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم مسلمان۔ میں نے قرآن کریم سے واضح طور پر ترجمے کے ساتھ اس بات کو میں سنا دیا کہ قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو مکمل طریقے پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیسا طریقہ؟ جب بھی کوئی بات آئے رسول اللہ کی زندگی کو اٹھاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے وہ تمہارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے، میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں جو دین کو نہیں سمجھتے، ان لوگوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں جو مذہب اسلام پر چلنا نہیں چاہتے، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو 5 وقت کے نمازی ہوں گے اور جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہوں گے۔ ان لوگوں سے مخاطب اس لیے ہوں کہ آپ دین کو سامنے نہیں رکھتے۔ چند نوجوان اگر کہہ دے کہ نہ میں آپ کی شادی میں نہیں جاؤں گا اگر باجا نہیں ہوگا، میں آپ کی شادی میں نہیں جاؤں گا اگر آپ پلائیں گے نہیں، بس ہاں شادی تو نہیں رکے گی، تمہارا پلانا ضروری ہے ہمارے لیے، شادی کے اندر باجا بجانا ضروری ہے۔ میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اللہ کے واسطے آپ خود رک جائے، انشاءاللہ یہ نوجوان آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے سوچیں گے اور مجبور ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سمجھا لے، اپنے نفس کو سمجھا لے۔ یہ مجمع آج ہم اور آپ براتیوں کے شکل میں دیتے ہیں، اسلام میں براتی کا کوئی لفظ نہیں ہے، براتی کا لفظ اسلام کے اندر کوئی نہیں، کوئی لفظ نہیں۔ اللہ کے نبی نے 11 شادی کر کے بتائی، 11 شادی کر کے، ایک نہیں 11 شادی کر کے امت کے لیے آسان ہو جائے، امت کے لیے آسان ہو جائے۔ اور یوں ہی نہیں بلکہ بیوہ سے بھی، طلاق شدہ سے بھی اور کماری سے بھی اللہ کے نبی نے شادی کر کے بتایا کہ جب تمہارے سامنے یہ حالات آئے تو اس طریقے کو استعمال کرنا، جب یہ حالات آئے تو اس طریقے کو استعمال کرنا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہم بھول چکے، یہ آپ کے کرتوت کا سبب ہے۔ اگر آپ مذہب اسلام کو چھوڑ کر اور غیروں کے طریقے کو اپنائیں گے، اللہ دنیا کے اندر ذلیل کرے گا، لوگوں کی نظروں سے گرا دے گا، اور آپ کو پھر وقت کا خیال نہیں ہوگا، پھر دوسروں کی نظروں میں آپ کی عزت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے مذہب اسلام سے کھیلا ہے اور اللہ کو پسند نہیں کہ آپ اس کے مذہب سے، اور وہ مذہب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ان عند اللہ الاسلام، کہ سب سے معزز اور بہترین جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن ہم لوگ ٹائم آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا، دوں گا میں، اس لیے کہ اگر آپ کو یہ خیال ہوتا تو آپ وقت مقررہ پر ضرور تشریف لاتے۔ میں جس عہدے پر ہوں وہ امامت کا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ میں اپنی تعریف کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے 2 گھنٹے کے بعد سونا ہے اور فجر کی نماز پڑھانی ہے۔ بتائیں آپ کو جا کر کھا پی کر سو جائیں گے؟ کیا کوئی امام مجبور ہو کر آپ کا نکاح پڑھا دے اس طریقے سے؟ ارے آپ کو منظور ہے؟ آپ مقتدی ہیں، آپ اونگنے لگیں گے اگر پیچھے کھڑے ہوں، اور امام کا کیا حال ہوگا جو اتنی رات تک آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنے نفس کو جھنجھوڑنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ سے مخاطب ہوں، اپنے آپ سے پہلے مخاطب ہوں، تمام معاشرہ سے مخاطب ہوں، اور اس لیے کہ ہمارا تعلق مذہب اسلام سے ہے، الگ نہیں، ہم الگ نہیں، ہمارا تعلق مذہب اسلام سے ہے، اور ہمیں مذہب اسلام کو پکڑ کے چلنا ہے، ایک نہیں۔ اگر ایک بھٹک جائے اس کو بھٹکنے دیجئے، اللہ راضی ہو جائے، بس یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، اللہ راضی ہو جائے۔
میں آپ کو بتاؤں ایک مختصر میں واقعہ بتا کر اپنی بات کو، شادی کے جو حالات ہیں اور جو شادی کا سسٹم ہے اور جس کو اسلام نے شادی کہا ہے اس کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ میری بھی عادت نہیں کہ آپ کو میں تکلیف دوں۔ آپ تکلیف دیے کوئی بات نہیں ہے، میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور دوسرے جگہ نہ تکلیف دینے کی اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، یہ میں دعا کروں گا امام کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے۔ میرے عزیز دوستو، شادی کے اندر ایک چیز کا خیال رکھیے، کسی بھی خواہش کو پورا نہ کرے اگر وہ خواہش مذہب اسلام سے الگ ہے۔ کسی بھی خواہش کی، اگرچہ کہ میرا باپ کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ میرا بھائی کیوں نہ ہو، میری ماں کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم اگر ہم نے اپنے ماں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیا، وہ اللہ جو حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے لیے کسی بندے کو ناراض کر دیتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں، پھر بعد میں اس بندے کو بھی راضی کر دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ مجھے ناراض کر کے کسی بندے کو خوش کرتا ہے میں ناراض ہوتا ہوں، بعد میں اس بندے کو بھی اور ناخوش کر دیتا ہوں، ناراض کر دیتا ہوں۔ تاریخ اور حدیث کو کتابوں کو اٹھائے اور علماء سے دریافت کرے، حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم نے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کی تو سمجھ لیجئے کہ ہم گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ خواہش جو شادی کے اندر ہوتی ہے، ایک ضدی بچہ ہے۔ کیا ہے؟ ضدی بچہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھا، اس نے سوچا کہ کوئی اولاد ہو، اس نے وزیر سے خواہش کی کہ جناب کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا ایک اولاد ہے میرے پاس، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اولاد کو پیش کریں، اور بادشاہ کے درمیان جب وہ اولاد آیا تو اس اولاد نے اپنے آپ وہ بچے کو جب پیش کیا بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی خواہش کو مکمل کرنا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنی چاہیے، جس طرح ہم اور آپ شادی کے اندر ہر خواہش کو مکمل کرتے ہیں۔ بادشاہ کی چاہت اور طلب تھی، بچے کی خواہش بڑھتی گئی۔ ایک خواہش یہ آیا کہ بچے نے فرمائش کی کہ حضور میرے لیے کوئی ہاتھی لایا جائے اور ایک سوئی لایا جائے۔ لوگ حیرت میں، بچہ اور سوئی اور ہاتھی سے اس کا کیا تعلق؟ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ بچہ اس خواہش کو مکمل کرنے کے لیے کہا تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے سوئی اور ہاتھی کو لا دیا جائے۔ جب ہاتھی اور سوئی آ گیا تو اس کے بعد بچہ نے کہا کہ حضور اس سوئی کے نوک میں ہاتھی کو داخل کر دیا جائے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سوئی کے نوک میں ہاتھی کو کیسے سما دے گا؟ آپ بتائیں شادی کے اندر اللہ کو ناراض کر کے ہم کتنی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں، کبھی بھی خوشی نہیں ملتی، کبھی بھی خوشی نہیں ملتی۔ وقت جن کو اتنا لگ رہا ہے معذرت کے ساتھ، بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، آپ کو حدیث سننے میں مزہ نہیں آ رہی، اللہ کی کتاب اللہ کی فرمان سننے میں مزہ نہیں آ رہی، سنیں دل سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو کھانے میں مزہ آئے گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آپ اپنے دل پر لیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، شادی 6 چیزوں کا نام ہے، 7ویں چیز شادی کے اندر داخل نہیں ہے۔ کسی بھی تاریخ کی کتابوں کو اٹھا لے، کسی بھی انبیاء کی سنتوں کو اٹھا لے، اللہ کی قسم شادی کے اندر 7ویں چیز نہیں ملے۔ 6 چیزیں کیا ہے میں اس کو گنوا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ نے وقت کا زحمت دیا، میں نے بھی دے دیا، بات برابر ہے۔ میں اس لیے دیا کہ میں ایمان کی حیثیت سے دیا، میں کوئی مہمان یا میزبان نہیں ہوں، میں صرف ایمان کی حیثیت سے۔ ایمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر فجر میں نہ جائے مقتدیوں کی آنکھیں اور گھڑیوں پر ٹک جاتی ہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ شادی 6 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ تھوڑا بچہ ہو، طالب علم والا صفت ہے میرے اندر، زبان کھول کے ساتھ دیجیے گا، آخری بات پر چلوں گا۔ شادی کتنی چیزوں کا نام ہے؟ نوجوان ہاتھ کھڑے کریں، ایک انگلی اور ملا لے ساتھ میں۔ شادی 6 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 7ویں چیز شادی کے اندر داخل نہیں ہے۔
सातवीं चीज शादी के अंदर दाखिल है 2 फर्ज, 1 वाजिब, 3 सुन्नत। इस चीज का नाम शादी है। सातवीं चीज इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा डिटेल में इस बात को बता दो। 2 फर्ज, इजाब और कबूल, जिसे हम और आप अपने लफ्ज में ऑफर और एक्सेप्ट कहते हैं। यानी लड़की वाले की तरफ से कोई ऑफर हो जाए या लड़का वाले की तरफ से कोई ऑफर हो और कोई एक्सेप्ट कर ले, इसका नाम इजाब और कबूल है। ये फर्ज है। और दूसरा फर्ज 2 गवाहों का होना जरूरी है। अब तो माशाअल्लाह मजलिसें सजी रहती है, मजलिसें सजी रहती है। पहले सहाबा इकराम की तारीख कि बस कोई गवाह तो मिला, निकाह, इतना आसान। और ये 2 चीजें हो गई, याद हुआ? बताएं कोई? 2 फर्ज, इजाब और कबूल, और 2 गवाहों का होना, ये फर्ज है, लाजिम है, जरूरी है। अगर नहीं होगा शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। और तीसरी चीज वाजिब है, जिसे हम और आप मानते हैं, अदा नहीं करते। क्या करते? इशारा समझ गए होंगे और समझ गए होंगे। महर, बहुत से मुसलमान कह रहे महर, तो तुम्हारे वो कह रहे महर, क्योंकि तो सोच रहे हैं कि बस आएगा और लपेटेंगे। मेरे दोस्तों, आप गुनहगार होंगे। यहाँ उलमाए किराम की मौजूदगी में इस बात को मसले के तौर पर बताता चलूं कि जो शख्स महर नहीं अदा करेगा, अगर वो शख्स इंतकाल कर जाए, उसकी बीवी की विरासत में सबसे पहले उसको हक़ महर अदा किया जाएगा। ये मसले के एतबार में बताता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, हम और आप इस चीज को भूल चुके हैं। हम समझते हैं बस बांधा और सो गए। मेरे दोस्तों, ये शबे जुफाफ से पहले जो रात हम गुजारते, उससे पहले बीवी का हक है, उसे अदा करना चाहिए और जरूरी अल्लाह के नबी ने अदा करके दिखाया। और 3 चीजें हैं जो सुन्नत है। एक खुतबाए निकाह जो मसनून सुन्नत है, और दूसरा दावत वलीमा, और तीसरा जो निके के अंदर शौहर तकसीम होता है, ये सुन्नत है। मेरे अजीज दोस्तों, 7वीं चीज आई नहीं आई ना? अरे आई नहीं आई? एक आखिरी नुक्ते की बात, कि जब भी शादी करे मस्जिद के अंदर करे, मस्जिद के अंदर। इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं, मैं माजरत के साथ उन नौजवानों को मैं जलील करना या मेरा रुस्वा करना काम नहीं है, बल्कि मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत से गुनाहों की बदौलत अल्लाह दुआ को कबूल नहीं करता। बहुत से गुनाहों की बदौलत अल्लाह वलियों की दुआ को रद्द कर देता है, वलियों की दुआ को रद्द कर देता है। आम इंसान को तो छोड़ दे, अंबिया की दुआ को भी अल्लाह कबूल नहीं करता। बनी इस्राइल की तारीख में बहुत सारे वाक़यात लिखे। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे निकाह के तकरीब में बहुत से ऐसे नौजवान होते हैं जो नशा में धुत होते हैं, नशे की हालत में होते हैं। बताइए, वो आलम जिसको अल्लाह के नबी ने हराम फरमाया है, हराम फरमाया, लिकुल्लि मुस्किरिन हरामुन, हर नशा व चीज हराम है, उसके साथ हमारी दुआ कबूल? अरे रिश्तेदारों में मोहब्बत आएगी? कभी नहीं आ सकती। मेरे अजीज दोस्तों, एक काम अहम ये करें कि शादी 6 चीजों का नाम है, इस पर अमल करने की कोशिश करें। और नौजवान से दरखास्त है कि जिनकी शादी नहीं हुई है, वो खास करके इस बात पर ध्यान दें कि मस्जिद के अंदर निकाह करे, कम अज कम। ये इस्लाम का तरीका है। और जिसको गैर कौमों ने ले लिया है, चर्च के अंदर और गुरुद्वारा के अंदर और मंदिरों के अंदर करते हैं। इसलिए मैं माजरत खाऊँ आखिर में कि बहुत सारी बातें आपको गिरा गुजरी होगी। मैं माफी इसलिए चाहता हूँ कि मेरा तकलीफ देना मकसद नहीं था, दीन को पहुँचाना मकसद था। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, एक तोहफे के तौर पर आप मेहमान के शक्ल में आए हैं, तो एक मेजबान और इमाम के शक्ल मानकर आप मेरे तोहफा लेते जाएं कि जब भी कोई शादी करे सादगी से करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दे भाई। अभी तो ऐसा मटका लगता होगा कि कमर ना हिलने वालों की भी हिलती होगी और जबान नहीं हिलती, जबान नहीं हिलती। मेरे अजीज दोस्तों, एग्रीमेंट है, अल्लाह से हमारा एक राब्ता रिश्ता बन रहा है कि अल्लाह सारा काम तेरे ऊपर छोड़ रहे हैं। इसलिए छोड़ रहे हैं कि बस तू जो चाहेगा वही होगा। इंशाअल्लाह का मतलब ये है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम अपनी शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे और आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम दोनों को कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।